ہوگی تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ. حدیث پاک میں ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. دشمن کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام ایک جنگ سے جہاد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی بڑے چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹا اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یہ چھوٹا جہاد، اور جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو گے یہ بڑا جہاد. کہ دشمن تو سامنے ہے، آپ نے تلوار سے گولی سے ڈیزے اس کو مارنا ہے، آسان کام ہے. لیکن جو انسان کے اندر نفس بیٹھا ہے، اس کی ڈیزائر ہے، خواہشات ہیں، کبھی کبھی وہ آپ کو بہت اچھے انداز میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہے نماز پڑھیں. نماز پڑھاتے کے لیے آتا ہے مگر وہ دل میں اس طرح خرابی پیدا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھ لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ذرا اچھا انداز سے پڑھتا ہے تاکہ دیکھنے والا بندے کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مجھے بہت اچھا نمازی سمجھے. آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عمل تو نیک ہے مگر نفس اس کے اندر اپنی جو ڈالتا ہے، اپنی خرابی پیدا کرتا ہے. وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ریا کا جذبہ ہے پیدا کر دیتا ہے. تو کام تو اچھا ہو گیا مگر اس نفس نے خرابی کی. اب اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، اس خرابی کو دور کیسے کیا جائے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں یا وہی بتا سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ان کو صوفیاء کہتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ون آف دیم تھے. اتنے اولیاء اللہ گزرے، ان سے پہلے بھی گزرے، بعد میں آنے والے ہیں، مگر وہ پیرانے پیر ٹھہرے. تو پیر کے لیے اب پیر کا لفظ ہماری زبان میں ہے تو قرآن مجید نے ان کو اولیاء اللہ کہا. حدیث میں بھی اور باقی ایک سبجیکٹ کے طور پہ ڈیولپ ہوا یہ علم اور فن، تو اس کو پھر تصوف کہا گیا ہے، صوفیزم. تو لہٰذا وہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کام ہے جو آقا علیہ السلام کا وہ تزکیہ نفس فرماتے تھے، اس سبجیکٹ کو ڈیل کرنے والے وہ صوفیاء کرام، اس نہج پہ کام کرنے والے لوگوں کو. اس جیسے میں نے بتایا کہ جیسے جسم بیمار ہو جائے تو اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے بیماری کیا ہے، اس کے بعد آپ کو علاج بتاتا ہے، پھر علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بتاتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو یہ کام ڈاکٹر جب کرتا ہے تو دوستان مکرم، پھر آپ اگر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے، ٹائم پہ اس کی میڈیسن کھائیں گے اور جس چیز سے اس نے روکا ہے رکیں گے تو آپ تندرست و توانا ہوں گے. تو بالکل یہی کام صوفیاء کرتے ہیں کہ بھئی نفس جو خرابی پیدا کرتا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، پہلے وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ بیماری کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور اسکالر تھے، اتنے بڑے، لیکن وہ پھرتے رہے بڑے، جو ان کے دل کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہے. مختلف طبقات کے پاس گئے لیکن پھر جہاں جا کے دل مطمئن ہو گیا وہ یہی صوفیاء کرام تھے. تو قرآن مجید نے اس کو تزکیہ نفس کہا ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کو بڑا جہاد کہا کہ دشمن آپ کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دشمن آپ کو کہاں کہاں نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو پہلا ہے تصوف کا جو پہلی چیز ہے، وہ جو پہلا مقصد ہے وہ تزکیہ نفس کرنا. دوسرا ہے تصفیہ قلب، یعنی دل کو صاف کرنا. اب دل یاد رکھیں ایمان کا مرکز بھی ہے اور یہ نیت کا مرکز بھی ہے. آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے.
جب دل صاف نہ رہا، میلا ہو گیا، آپ کپڑے میلے ہو جائیں تو اتار کے چینج کرتے ہیں، آپ دیگر گھر کی چیزیں میلی ہو جائیں تو آپ ان کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس دل کے برتن کو جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ٹھہرنا ہے اور ایمان نے یہاں آنا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا دل میلا بھی ہوتا ہے اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ آپ ایمان سے سوچیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے کیونکہ اس کے بارے میں بتاتا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سبجیکٹ بھی صوفیاء کا ہے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ انہی پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے انہیں، اور انہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تاکہ نوجوان نسل جتنی بھی ہے وہ ان سے متنفر ہو جائے اور یہ صرف اور صرف ایک ڈھانچہ اسلام کا رہ جائے، ان کے اندر روحانیت نہ رہے، ایمانی قدریں جو ان کے اندر پنپ نہ سکیں، بحال نہ ہو سکیں، اور وہ ایک خاکہ سا رہ جائے، لیکن حقیقی طور پر جو مضبوط مسلمان تھا وہ نہ رہے دنیا۔ یہی صورت کیا ہے، حدیث پاک کیا ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف، فرمایا کہ مسلمان جو ہے ان کا رشتہ آپس میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، افیکٹڈ ہوتا ہے۔ مثال کیوں دی تھی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہیں ایک جگہ پہ ظلم ہو تو دوسرے مسلمان ان کو